السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو سیکھے، سمجھے، اس پر عمل کرے۔ بہت سے لوگ اس کی درست ادائیگی کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، اور قرآن کو درست طریقے سے پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اصل چیز ہے، جو بنیاد ہے، اس پر توجہ دی جائے۔ اور اصل بنیاد کیا ہے کہ جو حروف تہجی ہیں، عربی حروف تہجی، ان کی درست ادائیگی سیکھی جائے، درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے ہم ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم قرآنی قاعدے کے سبق نمبر 1 سے شروع کریں گے۔ ایک ایک حرف کا مخرج، اس کی صفات کو دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عموماً جو غلطیاں ادائیگی میں ہو جاتی ہیں اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اس کی مشق کیسے کی جائے، یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اس سے انشاءاللہ تھوڑی سی محنت سے بہت جلد آپ سیکھ جائیں گے، اور جب حروف ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تلاوت میں بھی بہت جلد بہتری آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ حروف تہجی ہی تو اصل بنیاد ہے۔ جب بنیاد مضبوط ہوگی تو ہی عمارت مضبوط اور پائیدار ہوگی انشاءاللہ۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہم اس مشق کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ کچھ ضروری نوعیت کی ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں کہ جو حروف ہیں، عربی حروف تہجی، وہ 29 ہیں، الف سے یا تک۔ کچھ حروف 2 حرفی ہیں جیسے با اور الف کا مجموعہ، کچھ 3 حرفی ہیں جیسے جیم یا اور میم۔ تو جو 2 حرفی حروف ہیں ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، با، اور جو 3 حرفی ہیں ان کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیم۔ اور کچھ حروف جیسے الف اور حمزہ، یہ 2 حرف ایسے ہیں جو کہ کھینچ کر نہیں پڑھے جاتے بلکہ سمپل بغیر لمبا کیے پڑھے جاتے ہیں۔ جہاں تک 2 حرفی اور 3 حرفی حروف کو لمبا کر کر پڑھنے کی بات ہے تو یہ کوئی لازم نہیں ہے، ہم لمبا کیے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ با، تا، سا، جیم، حا، خو، دال، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم لمبا کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ادائیگی میں بہت بہتری آئے گی۔ جب آپ لمبا کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک تو اس سے سانس اچھا ہو جائے گا، بعض اوقات آواز میں کپ کپاہٹ ہونے لگتی ہے تلاوت کے دوران، تو جب شروع میں ہی حروف کو بھی لمبا کر کے پڑھنے کی پریکٹس ہوگی تو انشاءاللہ پھر آواز سے وہ کپ کپاہٹ ختم ہو جائے گی اور ادائیگی میں بہت بہتری اور پختگی آ جائے گی۔ اس لیے دونوں طریقے آپ کے سامنے ہیں، دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک بات اور کہ جب ہم چھوٹے بچوں کو قاعدہ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو اس وقت اس تختی کو پڑھاتے ہوئے 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، 2 مقاصد ہیں اس تختی کے۔ جب یہ مشق آپ کی یہ تختی مکمل ہو جائے تو آپ کے اسٹوڈنٹس کو یہ دونوں چیزیں آنی چاہیے۔ ایک تو حروف کی پہچان، اشکال ان کے ذہن میں واضح ہوں کہ با کی کیا شکل ہے، اس کے نیچے نقطہ ہے، تا کی کیا ہے، سا کی کیا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اسٹوڈنٹ کو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی طرح اس کے ذہن میں یہ تصویر آ جانی چاہیے کہ کون سی حرف کی شکل کیا ہے۔ اور دوسری چیز آوازوں کا فرق، یعنی وہ سا کو سا پڑھے، سین کو سین پڑھے۔ تو یہ 2 مین مقصد ہیں، ایک حروف کی پہچان اور دوسرا آوازوں کی پہچان کہ کس حرف کی آواز کیسی ہے۔ جب آپ کا اسٹوڈنٹ یہ دونوں چیزیں سمجھ جائے، سیکھ جائے، تو پھر اگلی مشق کی طرف چلیں۔ جہاں تک بڑے عمر کے لوگوں کی بات ہے ان کو پہچان تو ہوتی ہے، صرف آوازوں کی جو ادائیگی ہے اس میں کمی ہوتی ہے، تو تھوڑی سی محنت اور درست گائیڈ لائن سے بہت جلد آپ ان کو سکھا سکتے ہیں۔ آج ہم جس حرف کو دیکھیں گے وہ ہے الف۔ الف جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی علامت نہیں ہوتی، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، نہ جزم۔ اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی یا جزم آ جائے گی تو پھر یہ الف نہیں رہے گا بلکہ پھر یہ حمزہ کہلائے گا۔ الف جو ہے وہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، الف، لام، فا۔ الف اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، بغیر جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور
اس کو لمبا نہیں کرتے، جیسے الیف نہیں الف، نرمی کے ساتھ بغیر لمبا کیے بغیر جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آئیے مشق کریں، الف 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 الف۔ آخر میں فا سنائی دے رہا ہے، اس فا کے اندر سانس کی آواز کو واضح کریں، سانس سنائی دینا چاہیے۔ اور الف یہ بھی غلط ہے، الیف بھی غلط ہے، درست ادائیگی کیا ہے؟ الف 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 الف۔ انشاءاللہ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی مشق کریں، بہت جلد انشاءاللہ آپ کی ادائیگی درست ہو جائے گی۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔